کیا ہے اور غیر مشروع کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. تو تعظیم کے اندر بھی غلو نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز جور و جفا بھی نہیں ہونا چاہیے. جو مقام ہے نبوت اور رسالت کا جو تقاضا ہے تقاضے کا لحاظ. دو بات ہوئی آپ کے سامنے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے فرمودات ہیں. حدیثوں کو پڑھیے، حدیثوں کو سنیے اور حدیثوں کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے. قصہ کہانی کی دنیا میں کہاں آپ بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور جہاں حدیث رسول پیش کی جائے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ تم انتہائی پیسفلی کنٹرول سائلنٹ ہونی چاہیے. مجھے ایک اور یاد آیا، عبد الرحمن بن مہدی بڑے محدث ہیں. عبد الرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ جب حدیث پڑھی جائے تو تم سب چپ ہو کر کے سنو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یا ابن العربی کا یہ قول ہے، ابن العربی مالکی کا قول ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ قرآن پڑھا جائے گا، حدیث قرآن کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر. یہ ابن العربی کا استدلال. اور یہاں عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز کو اپنی آواز اونچی مت کرو. نبی کی آواز ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی آواز ہے. اس آواز کو اپنی آواز اونچی نہ کرو. اب تو یہ کہ غور سے سنو. اگر نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور تم باتوں میں لگے ہوئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر رہے ہو، اور ایسا کرنے والے کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں. سنت کا احترام ہونا چاہیے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کا احترام ہونا چاہیے، حدیثوں کا احترام ہونا چاہیے. ذرا کھٹ پٹ کی آواز نہیں ہونی چاہیے. صحابہ اس طریقہ سے ہمارے گوشت کرتے تھے، گوشت بڑا آواز ہوتے تھے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے. جی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا احترام حدیث دیکھیے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی بھی کوئی کسی بھی حالت میں اگر مسئلہ اور فتویٰ پوچھتا تو جیسی بھی حالت ہوتی آپ کھڑے کھڑے مسئلہ بیان کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے حدیث سنائیے تو گھر میں تشریف لے جاتے، پورا کپڑا زیب تن کرتے، سب پر امامہ باندھتے، مسند بچھواتے، بخور اگربتی جلاتے، خوشبو عود کی خوشبو جلتی. اب باقاعدہ بیٹھ کر کے حدیث رسول بیان کرتے. کوئی پوچھتا کہ مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو مان لیجیے ہماری اصطلاح میں کہ بنیان ہے اور لنگی پہنے ہوئے ہیں تو وہی اب شروع ہو گئے مسئلہ مسائل بیان کرنے لگے. اور حدیث پوچھتے ہیں تو اتنا اہتمام کر کے آپ آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، کپڑا پہن کے آتے ہیں، امامہ باندھ کے آتے ہیں، مسند رکھتی ہے باقاعدہ. کہا کہ میں اس ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توقیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ نبی کی حدیث بیان کرنے چلا ہوں نا، اس لیے یہ توقیر اور تعظیم کرتا ہوں. سنت کا اور حدیث کا اہتمام ہونا چاہیے. حدیث پڑھنے والوں سے اور پڑھانے والوں سے، ہم محدثین کی جماعت سے آپ کو محبت ہونی چاہیے. اب کیوں نہ کریں، کیونکہ ان اہل حدیثوں کے لیے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے، حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کرو تازگی کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ میری حدیث سنے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کی دعوت کو دے. یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے ہمارا. اس لیے ایک تقاضا محبت رسول کا اہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اہل سنت سے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں سے اور حدیث کی دعوت دینے والی جماعت سے آپ کی محبت ہونی چاہیے. اور اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ حدیث اور اہل حدیث کو برا بھلا کہتے ہو، حدیث کی توہین کرتے ہو، حدیث کے اوپر اقوال رجال کو، ائمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہو، اس سے نفرت ہونی چاہیے. کہ نبی کی حدیث کے اوپر کسی عالم کے قول کو مقدم کرنا یہ سیوائے مومن نہیں. میرے بزرگوں، خطیب آ چکے ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے اور گفتگو بھی انشاءاللہ اختتام پذیر ہے. 2-4 منٹ کی گفتگو اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ بھی لازمی تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہے. اہل بیت کون ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پنج پاک، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ترتیب گرانے میں ان کا نام بعد میں لیا، لیکن ترتیب پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن. پنجتن پاک بھی کہے جاتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن بقیہ اور کسی کی طہارت کے اوپر کہ وہ مکمل پاک ہو، معصوم
خطا ہو ایسا ہے. لیکن چلیے اسی خانے میں گوارا کریں. یہی پنجتن پاک آل بیت نہیں ہے. نبی صاحب کی ازواج مطہرات کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے. سورہ احزاب پڑھی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، ان آیتوں کے ضمن میں. اور پھر اس کے بعد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھر میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حکمت حدیث سنائی جاتی ہے. اس بیچ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے بیٹے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تم سے ہر پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے. تو ازواج مطہرات جو ہے، جو کہ مطلبیہ اور ہاشمیہ نہیں ہے، وہ بھی کیونکہ نبی صاحب کی بیوی ہے. اور یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دائمی ہے. جس طرح زندگی میں شادی وہ نہیں کر سکتی تھی، آپ سے طلاق لے کے دیکھتے تھے، نبی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے لیے شادی جائز نہیں. وازواج امہاتکم، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور جو بیویاں دنیا میں آپ کی بیوی آئی وہی آخرت میں ہوگی. تو رشتہ دوسرے کی زوجیت کا تو ہوتا ہے کہ طلاق دیا اور وہ شادی کر لیتی ہے، شوہر مر گیا عزت گزار کے دوسرے سے کر لیتی ہے. نبی کی بیویوں کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا. اگرچہ اہل بیت کا رشتہ تو خونی رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ سبب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کو رشتے کا سبب تھا، شادی کے رشتے کا، یہ رشتہ سبب وہ منزلہ نسب تھا. اللہ وہ ہے. اور پھر اتنے ہی نہیں، آپ کی اور بیٹیاں کہاں گئی، ان کی اولاد کہاں گئی، اور آل جعفر آل عقیل کہاں گئے، آل عباس کہاں گئے. بنی ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد، جو ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، ان دونوں کی اولاد جتنی مومنین ہے، آج بھی اگر کوئی اپنے کو کہتا ہو تو وہ سید ہے، اہل بیت ہے، اور اس کا شجرہ ملتا ہے، الحمدللہ وہ عام مومنوں کے مقابلے میں تقریر کا زیادہ ہے. جس کا نسب نامہ آل بیت سے لکھا ہو. نبی صاحب نے فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں. اللہ 3 مرتبہ فرمایا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے. بخاری میں کہ کہتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرو. دیکھو کہ یہ کن کی اولاد ہے، ان کا رشتہ کن سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کے بچوں سے، ان کی آل و اولاد سے محبت کرو. تو آل و اولاد سے محبت کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے. لیکن اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہ معصوم ہے، معصوم ہے گناہوں سے، ہاں، اور گستاخی بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے وزراء ہیں. ان کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا، اور جن کی صحبت و رفاقت کے سبب ان کو ایسا درجہ ملا کہ اگر کوئی امت کا آج بھی کوئی بھی شخص بعد والا ہے صحابی اگر عمر نوح بھی پالے اور باتیں کرے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا. شرف صحابیت وہ مقام ہے. حدیث ہے کہ اگر کسی سے لو عمر احد کو عمر نوح، اگر کسی کو عمر نوح بھی مل جائے تو بھی وہ صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ میدان جنگ میں نکالا. اور اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کو قرآن اتارا ہے. وقت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہماری ایمان کا جز ہے، اور صحابہ سے نفرت عداوت رکھنا یہ کفار کا شعور ہے. اور آخری بات یہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت کے جلسے، آپ کی سنت کے جلسے، آپ کی شریعت کی وضاحت کے جلسے اور آپ کے تذکرے ہر مجلس کا عنوان ہونا چاہیے. اور ہم نجی مجلسوں میں، انفرادی مجلسوں میں، اجتماعی مجلسوں میں اور اس طرح کے جلسے اور جلوس کی شکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے کریں، کیونکہ جو شخص جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کے تذکرے بھی اتنے زیادہ کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول میں ہم مہینہ ربیع الاول میں جلسوں کی بارات آ جائے یا برسات آ جائے یا سیلاب آ جائے اور صاحب کو فکر ہی نہ ہو کہ ہمارا کوئی نبی بھی ہے اور اس کی سنت کے تذکرے بھی ہونے چاہیے. تو گاہے موقع بموقع جلسوں کا مجلسوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اور صحیح سنت امت کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آرزو بھی دل میں ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو. ارے چلو یہ آرزو اللہ سے رکھو، دعا رکھو، آپ نے اللہ اپنے نبی کی ملاقات کروا دے، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کی ملاقات کر دے. جی ہم کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے. اتنا مایا جان میں پھنس کے رہ گئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو
ایک مرتبہ جب سکرات الموت کا دورہ آیا، آپ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بیوی محترمہ وہیں پر تھی، اس نے کہا واہ ویلا، آئے مصیبت، گیا شوہر۔ ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تم واہ ویلا کرتی ہو، تم کو کہتے واہ فرحا، کیا خوشی کی بات ہے، ارے تمہارا شوہر اگر مرے گا تب نہ اپنے محبوب نبی سے ملے گا، کہا غدن نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاہ صحابہ سے ملیں گے۔ اللہ اللہ، تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ نبی کا دیدار نصیب ہو، دنیا میں خواب کی شکل میں اور آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دو بدو وجہن لوجہ کھلی آنکھوں سے آپ کا اللہ تعالیٰ دیدار فرمائے، خود اپنا دیدار اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرمائے گا، ہم کو آپ کو خوش نصیب مومنوں میں بنائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا، نبی کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی نے فرمایا ان من اشد امتی لی حب ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعد یود احدهم ان لو رآنی بمالہ و اہلہ، میرے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ ہوں گے، ناس یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی یا ان میں سے کسی کی تمنا ہوگی کہ کاش اپنا مال اولاد قربان کرتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتے، لیکن دیکھ کہاں پائیں گے دنیا، آپ انتقال کر گئے، روح پوش ہو گئے، جی خواب میں ہے، سوئے ہوئے ہیں، جی کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن قبر شریف میں، قبر شریف میں، قبر کے اوپر نہیں، کہ جان اور مال قربان کر کے مجھ سے ملنے کے لیے چلے آتے، ایسی محبت ان کی ہوگی تو چلو مل تو نہیں سکتے آپ سے، لیکن وہ طلب تو ہونی چاہیے، اگر یہ آرزو بھی ہو کہ کاش کبھی زندہ ہوتے تو ہماری ملاقات ہوتی، تو یہ طلب اور یہ محبت بھی من اشد امتی لی حبا، ان لوگوں میں سے ہونے کی دلیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یحبنا الیک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں، تیرے نبی کی محبت چاہتے ہیں، اور ان عملوں سے محبت چاہتے ہیں جن عملوں کو کر کے ہم تیرے محبوب بن سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ جناب مولانا محمد اشفاق شلفی سے اور کیسے محبت رسول کی جائے اس کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں مدلل طریقے سے آپ کو خطاب فرمایا۔ اب ہمارے دوسرے مقرر اور عالم اسلام کے بہترین مقرر پیس ٹی وی کے چوٹی کے مقرر آپ کے روبرو میں آنے والے ہیں۔ محترم دوستوں ساتھیوں، آپ کا عنوان دور حاضرہ میں اتحاد امت کیوں اور کیسے۔ آج امت انتشار کا شکار ہے، پوری دنیا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر امت کو سب پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، طاغوتی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر ہو، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ آج امت اپنے آپس میں دست گریباں ہیں۔ آج وہ امت جو کہ ایک قرآن، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے تھی، آج بہت بڑھ چکی ہے اور ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی صبح شام حماقت سازشیں رچ رہے ہیں۔ محترم دوستوں ساتھیوں، آج اس پرفتن دور کے اندر، آج امت کے اندر اتحاد کیسے قائم ہو، کیوں کر قائم ہو؟ محترم دوستوں ساتھیوں، اس اہم ترین عنوان پر ہمارے فاضل مقرر آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ کا عنوان ہے دور حاضرہ میں اتحاد امت کیوں اور کیسے۔
میں جناب مولانا رضا اللہ صاحب مدنی کو دعوت دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ منفعل ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم اقبال بھی اللہ بھی قرآن بھی کیا بڑی بات بھی ہوتے تو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں باتیں ہیں کیا زمانے میں پڑھنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم دوستو ساتھیو، اب آپ کے سامنے آپ کے روبرو جناب مولانا رضا اللہ صاحب الکریم مدنی اپنے عنوان دور حاضرہ میں اتحاد امت کیوں اور کیسے آپ کو روبرو آ رہے ہیں۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی مجلس میں جو بات آپ کے لیے کہی جائے گی وہ کس قدر ضروری ہے، کتنی اہم ہے، ہمارے بقا و تحفظ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے بقا و تحفظ کا اس بات سے کس قدر تعلق ہے، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے دل میں آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر آپ کی نظر کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ناکام نہیں مکان کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا، یہ بات سننے کے لیے کہ ہمارا بقا و تحفظ، ہمارا ملی تشخص، ہماری اجتماعیت، ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق آج کے زمانے میں کس قدر ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جتنی بڑی تعداد میں سننے کے لیے یہاں آنا چاہیے تھا، آج کی حاضری سے یہ اندازہ ہو رہا ہے یہ قوم واقعی سو رہی ہے خواب غفلت میں، اور انتشار و اختلاف، تشدد و تفرق، اختلاف اور آپسی جھگڑے اور لڑائیاں
اتنے بڑے پیمانے پر آج بڑھ چکے ہیں اور ہمارے دل و دماغ پر اثر کر چکے ہیں کہ ہم اپنے بقا و تحفظ کی باتیں بھی سننے کے لیے تیار ہیں۔ دعووں کے دل سے احساس دیا جاتا، ہم آج اس بات کا پتہ لگانے کے لیے بھی، اس کا احساس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے اختلاف میں، ہمارے اختلاف میں، ہمارے آپسی جھگڑوں میں، لڑائیوں میں ہمیں ہماری ملت کو، ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری آبادیوں کو کتنے بڑے فتنے اور خطرے سے دوچار کر دیا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شیطان اور ہمارا دشمن ظاہری اور باطنی